خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کا تھاٹ جو میں میرے اپنے لیے اور آپ کے لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح کی کتاب اس کے 22 باب میں لکھا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں کو یہ بات کلیئرلی بتا دے کہ کوئی بھی جو خدا کے حضور قربانی لے کے آئے، چاہے وہ رضا کی قربانی ہو، چاہے وہ سوختنی قربانی، کسی بھی طرح کی کوئی قربانی آپ لے کر آتے ہیں تو یہ خیال رکھیے گا کہ وہ بے عیب ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قربانی خدا کے حضور مقبول ہو، خدا کے حضور مقبول ٹھہرے، خدا اس قربانی کو قبول کرے، تو وہ اس کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ آج نئے عہد میں خداوند کے فضل سے، خداوند کی اپنی ذاتی شخصی قربانی کے وسیلہ ہم ان بروں اور بکروں کی قربانی سے تو ہم بچ چکے ہیں، لیکن آج بھی ایک نذرانہ، ایک ہدیہ ہم خدا کی حضوری میں گزرانتے ہیں، اور وہ روپے پیسے کی صورت میں ہے۔ وہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، وہ تھوڑا ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، خدا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ تھوڑا دے رہے ہیں یا زیادہ دے رہے ہیں، لیکن قبولیت کا انداز اور قبولیت کی ریکوائرمنٹ خدا کے حضور یہ ہے کہ وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں کہ یہ میں نے خدا کے حضور دینے ہیں، تو اس کو کوشش کریں کہ وہ اچھے ہوں، اچھی حالت میں ہوں، تاکہ خدا ان کو قبول کرے، کیونکہ خدا اس پیسے کو نہیں، آپ کی اس نیت کو دیکھ رہا ہے کہ کس نیت کے ساتھ آپ وہ خدا کی حضوری میں وہ ہدیہ چڑھا رہے ہیں۔ اور قربانی کی ایک ہی ریکوائرمنٹ خدا کے حضور ہے، یا چڑھاوے کی، نظر کی ایک ہی ریکوائرمنٹ خدا کے حضور میں ہے کہ اس کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی کاوش جو ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، بعض اوقات ہم ہدیے نذرانے خدا کی حضوری میں دیتے بھی ہیں، لیکن ہمیں برکت اپنی زندگیوں میں نظر نہیں آتی ہے، شاید وہ ہدیے اور نذرانے قبول ہی نہیں ہو رہے ہیں خدا کی حضوری میں۔ آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، یہ سیکھ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ وہ ہدیہ نذرانہ جو ہم روپے پیسے کی صورت میں بھی خدا کے گھر میں لاتے ہیں، اس کا بے عیب ہونا ضروری ہے، اس کا اچھی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پیسے بازار میں نہیں چل رہے ہیں، دکان والے نہیں لے رہے ہیں، اس کو لپیٹتے ہیں اور بند مٹھی میں اس کو ہم تھیلی میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو ہور کتے نہیں چلے گا تو خدا دے کارتے ضروری چلے گا۔ لیکن ہمارا وہ دیا جانا بھی شاید خدا کے حضور میں مقبول نہیں ٹھہرتا ہے۔ ہم جب شادیوں میں جاتے ہیں، دعوتوں پہ جاتے ہیں، کسی کی سالگرہ اٹینڈ کرنے کے لیے یا کسی بھی طرح سے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہترین نوٹ کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر ایک اچھا سا انویلپ لیتے ہیں اور اس کے اندر اس کو ڈالتے ہیں، اچھی سی کوٹیشنز کے ساتھ، اچھی سی وشز کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ وہ گفٹس ہیں جو ہم انسانوں کو پیش کر رہے ہیں، لیکن جس گفٹ کی میں بات کر رہی ہوں، جس نذرانے کی، جس ہدیے کی میں بات کر رہی ہوں، یہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کو پیش کرتے ہیں۔ اور آج یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں، میں سوشل میڈیا پہ ایک چیز جو بہت عام ہے اور لوگ بہت اس کے نیچے کامنٹس بھی کرتے ہیں کہ انسانوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان پادریوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ لیٹ می ٹیل یو، آج میں یہ جو بات آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کے ہدیے اور نذرانے مجھ تک نہیں آنے ہیں، لیکن سچائی جو خدا کے کلام کے مطابق ہے وہ میں ضرور آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ وہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ آپ دیتے ضرور پادری صاحب کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی قبولیت خدا کے گھر میں ہوتی ہے۔ وہ پادری صاحب اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کا حساب انہوں نے دینا ہے۔ آپ کا حساب یہاں تک ہے کہ آپ اپنے خدا کے دیے ہوئے میں سے جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے، اس کا 10واں حصہ آپ خدا کی حضوری میں لے کے آتے ہیں۔ آپ ہدیے نذرانے خدا کی حضوری میں جو کچھ آپ خدا کی حضوری میں لے کر آتے ہیں، وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ آپ کے دینے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ خدا کی حضوری میں زیادہ دیں تو قبول ہوتا ہے، جی نہیں۔ یاد رکھیے، نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے اس عورت کا ذکر کیا جس نے صرف چند دمڑیاں خدا کے حضور میں ہمارا دینا ہماری نیت پہ اور ہماری خوشی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی خوشی کے ساتھ
خدا کو دے رہے ہیں. اور میں پھر کلیئر کر دوں کہ آپ دیتے ضرور کسی انسان کے ہاتھ میں ہیں جو پاسٹر صاحب ہیں یا ایونجلسٹ ہیں یا جو کوئی بھی ہے، لیکن اسی لمحہ اس کی قبولیت خدا کے حضور میں ہو جاتی ہے. نامہ میں ہی کرنیلیس کے تعلق سے ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تیرا دینا اور تیری خیرات خدا کے حضور میں پہنچے ہیں. سو آپ جو کچھ بھی خدا کے حضور نذرانہ ہدیہ دیتے ہیں اس کو دینے کے بعد بھول جائیے، کیونکہ آپ کی مٹھی خدا کے حضور میں کھولتے ہی آپ کا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اور آگے پاسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیسے کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر وہ اس کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے اس کو کر رہے ہیں یوز، تو آگے سے اس سارے کام کا حساب انہوں نے خدا کو. آپ بے فکر ہو جائیے، جو کچھ آپ خدا کی حضوری میں دیتے ہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق ٹھہرایا ہے آپ نے اپنے دل میں، وہ ضرور دیجئے، باز نہ آئیے، اور جو کچھ خدا کے کلام کے مطابق ہے اس کو ویسا ہی کیجئے. لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں آپ کہ لوگ آپ کو کیا سکھاتے ہیں، لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں. خدا کے کلام کے مطابق چلیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. جو کچھ خدا آپ کو توفیق دیتا ہے اس خدا کے دیے ہوئے میں سے ہمیشہ اس کو لوٹائیے. May God bless you. لیکن خوشی کے ساتھ، اور آپ کا دیا جانا بے عیب ہو، ہر طرح کے نقص سے پاک ہو، کیونکہ آپ خداوندوں کے خدا کو وہ نذرانہ اور وہ ہدیہ دیتے ہیں. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ. خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 12 باب. اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی. اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کوٹریوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی. مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے. اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے. ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو. کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی؟ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں. تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے، ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا. مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا. اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح القدس کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا. اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے. پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے. اس نے اس سے کہا، میاں، کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں. اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی. پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں. اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ. مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں. پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے، کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے. کووں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے.
تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ بس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، اور نہ شکی بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہے وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہے۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ پطرس نے کہا، اے خداوند تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ دیانت دار اور عقل مند داروغہ جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے۔ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کرے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا۔ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، 2 سے 3 اور 3 سے 2۔ باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو کہ میںہ برسے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے؟ جب تو اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کے اس سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالہ کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے احبار کی کتاب اس کا 21 باب، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کے بیٹوں سے جو کاہن ہے کہہ کہ اپنے قبیلہ کے مردہ کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے۔
اپنے قریبی رشتہ داروں کے سبب سے، جیسے اپنی ماں کے سبب سے اور اپنے باپ کے سبب سے اور اپنے بیٹے بیٹی کے سبب سے اور اپنے بھائی کے سبب سے اور اپنی سگی کنواری بہن کے سبب سے جس نے شوہر نہ کیا ہو، ان کی خاطر وہ اپنے آپ کو نجس کر سکتا ہے۔ چونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کرے کہ نہ اپنے سر ان کی خاطر بیچ سے گھٹوائیں اور نہ اپنی داڑھی کے کونے منڈوائیں اور نہ اپنے کو زخمی کریں۔ وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں، کیونکہ وہ خداوند کی آتشی قربانیاں جو ان کے خدا کی غذا ہیں گزرانتے ہیں، اس لیے وہ پاک رہیں۔ وہ کسی فحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کریں اور نہ اس عورت سے بیاہ کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو، کیونکہ کاہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے۔ پس تو کاہن کو مقدس جاننا، کیونکہ وہ تیرے خدا کی غذا گزرانتا ہے۔ سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے، کیونکہ میں خداوند جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں۔ اور اگر کاہن کی بیٹی فحشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے، وہ عورت آگ میں جلائی جائے۔ اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو، جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے۔ وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے، اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے، کیونکہ اس کے خدا کے مسح کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے۔ میں خداوند ہوں۔ اور وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے جو بیوہ یا مطلقہ یا ناپاک عورت یا فحشہ ہو، ان سے وہ بیاہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کنواری کو بیاہ، اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ ٹھہرائے، کیونکہ میں خداوند ہوں جو اسے مقدس کرتا ہوں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غذا گزراننے کو نزدیک نہ آئے۔ خواہ کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے، خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپٹا ہو یا زائد العضا یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا یا ہاتھ ٹوٹا ہو یا وہ کبڑا ہو یا بونا ہو یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو یا کھجلی بھرا ہو یا اس کی پپڑیاں ہوں یا اس کے خصے پچکے ہوں۔ ہارون کاہن کی نسل میں سے کوئی جو عیب دار ہو خداوند کی آتشی قربانیاں گزراننے کو نزدیک نہ آئے، وہ عیب دار ہے۔ وہ ہرگز اپنے خدا کی غذا گزراننے کو پاس نہ آئے۔ وہ اپنے خدا کی نہایت ہی مقدس اور پاک دونوں طرح کی روٹی کھائے، لیکن پردہ کے اندر داخل نہ ہو، نہ مذبح کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ عیب دار ہے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ سو موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں۔ احبار کی کتاب اس کا 22 باب، اور خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں سے جن کو وہ میرے لیے مقدس کرتے ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور میرے پاک نام کو بے حرمت نہ کریں۔ میں خداوند ہوں۔ ان کو کہہ دے کہ تمہاری پشت در پشت جو کوئی تمہاری نسل میں سے اپنی ناپاکی کی حالت میں ان پاک چیزوں کے پاس جائے جن کو بنی اسرائیل خداوند کے لیے مقدس کرتے ہیں، وہ شخص میرے حضور سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ میں خداوند ہوں۔ ہارون کی نسل میں جو کوڑی یا جریان کا مریض ہو، وہ جب تک پاک نہ ہو جائے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے، اور جو کوئی ایسی چیز کو جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو گئی ہے، یا اس شخص کو جس کی دھات بہتی ہو چھوئے، یا جو کوئی کسی رینگنے والے جاندار کو جس کے چھونے سے وہ ناپاک ہو سکتا ہے چھوئے، یا کسی ایسے شخص کو چھوئے جس سے اس کی ناپاکی خواہ وہ کسی قسم کی ہو اس کو بھی لگ سکتی ہو، تو وہ آدمی جو ان میں سے کسی کو چھوئے شام تک ناپاک رہے گا، اور جب تک پانی سے غسل نہ کر لے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے، اور وہ اس وقت پاک ٹھہرے گا جب آفتاب غروب ہو جائے۔ اس کے بعد وہ پاک چیزوں میں سے کھائے، کیونکہ یہ اس کی خوراک ہے۔ اور مردہ یا درندہ کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اپنے آپ کو نجس نہ کر لے۔ میں خداوند ہوں۔ اس لیے وہ میری شرع کو مانے، تا نہ ہو کہ اس کے سبب سے ان کے سر گناہ لگے اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں۔ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ اجنبی پاک چیز کو نہ کھانے پائے، خواہ وہ کاہن ہی کے ہاں ٹھہرا ہو یا اس کا نوکر ہو، تو بھی وہ کوئی پاک چیز نہ کھائے، لیکن وہ جسے کاہن نے اپنے زر سے خریدا ہو اسے کھا سکتا ہے، اور وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں
وہ بھی اس کے کھانے میں سے کھائے۔ اگر کاہن کی بیٹی کسی اجنبی سے بیاہی گئی ہو تو وہ پاک چیزوں کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے، پر اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو اور بے اولاد ہو اور لڑک پن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں پھر آ کر رہے تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کچھ کھائے، لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے۔ اور اگر کوئی نادانستہ پاک چیز کو کھا جائے تو وہ اس کے 5ویں حصہ کے برابر اپنے پاس سے اس میں ملا کر وہ پاک چیز کاہن کو دے، اور وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں کو جن کو وہ خداوند کی نظر کرتے ہوں بے حرمت کر کے ان کے سر اس گناہ کا جرم نہ لا دیں جو ان کی پاک چیزوں کے کھانے سے ہوگا، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے، خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی جسے وہ سوختنی قربانی خداوند کے حضور گزرانا کرتے ہیں، تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نر چڑھانا، اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ جو اندھا یا شکستہ عضو یا لولا ہو یا جس کی رسولی یا کھجلی یا پپڑیاں ہوں، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ مذبح پر ان کی آتشی قربانی خداوند کے حضور گزراننا۔ جس بچڑے یا برے کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے، پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا۔ جس جانور کے خصے کچلے ہوں یا چور کیے ہوئے یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا، اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غذا پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا، کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے، ان میں عیب ہے، سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس وقت بچڑا یا بھیڑیا بکری کا بچہ پیدا ہو تو 7 دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن سے اور اس کے بعد سے وہ خداوند کی آتشی قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور خواہ گائے ہو یا بھیڑ بکری، تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن ذبح نہ کرنا۔ اور جب تم خداوند کے شکرانہ کا ذبیحہ قربانی کرو تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے۔ تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، میں خداوند ہوں۔ سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں۔ تم میرے پاک نام کو ناپاک نہ ٹھہرانا، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا ہوں، تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں۔ میں خداوند ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔